کشمیر الیکشن کے نتائج کے بعد حکومت اور اپوزیشن ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اپوزیشن انتخابی نتائج کو مسترد کر رہی ہے، حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے اعلانات کر رہی ہے۔ دوسری جانب حکومت اپوزیشن کو نتائج ماننے اور انتخابی اصلاحات کی میز پر بیٹھنے کی دعوت دے رہی ہے، لیکن سیاسی درجہ حرارت نیچے آتا نظر نہیں آ رہا۔ قومی منظرنامے پر ایک نئی ہلچل کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ جلسے، جلوسوں اور دھرنوں کی سیاست کی جائے گی۔ دھاندلی کے بیانیے کی آڑ میں ایک اور حکومت گراؤ تحریک چلائی جائے گی، کیونکہ آزاد کشمیر الیکشن کے نتائج پر برہم اپوزیشن ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کی تیاری کر رہی ہے۔ صرف مسلم لیگ نون ہی نہیں بلکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے بھی پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں عمران خان کا اصل چہرہ دکھانے کی دھمکی دیتے ہوئے راجہ فاروق حیدر کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے حقوق پر ڈاکہ مارا گیا۔ اس کے خلاف نہ صرف پورے آزاد کشمیر میں تحریک چلائیں گے بلکہ بیرون ملک بھی تحریک چلائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کے ووٹ ہے، یہ کوہرشن کا ووٹ ہے، یہ پیسے کا ووٹ ہے، یہ فراڈ کا ووٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور ہم اس الیکشن کے نتائج کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف پورے آزاد کشمیر میں موومنٹ چلائیں گے۔ میں بیرون ملک موومنٹ چلاؤں گا۔ میں عمران حکومت کا اصل چہرہ اس کشمیر کے سامنے، اس کشمیر کے سامنے، پاکستانی قوم کے سامنے، کشمیری ڈائسپورا کو دکھاؤں گا کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کیا کہ ہمارے ساتھ۔ جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال نے آزاد کشمیر میں بدترین دھاندلی کو عالمی سازش کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا، عمران خان نے جس طرح کشمیر کا مینڈیٹ چرایا ہے یہ اس عالمی سازش کا حصہ ہے جس کا مقصد کشمیر کی دھرتی پر پاکستان کی دوری کے بیج بونا۔ وہی معاملات جو 2018 کو ہوئے وہی معاملات 2021 میں نظر آئے کہ ہم ایک دفعہ پھر شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہے۔ اس الیکشن کے اندر عمران خان نے جس طرح آزاد کشمیر کا مینڈیٹ چرایا ہے یہ اس عالمی سازش کا حصہ ہے جس کا مقصد کشمیر کی دھرتی پہ پاکستان سے دوری کے بیج بونا ہے، پاکستان کش رجحانات کو فروغ دینا ہے۔ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آزاد کشمیر الیکشن پر دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے یہ نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر چکی ہیں، لیکن دوسری جانب حکومت اپوزیشن کو نتائج ماننے اور شکست تسلیم کرنے کا مشورہ دے رہی ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے آج پریس کانفرنس میں انتخابی اصلاحات کی بات کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر اپوزیشن کے پاس تجاویز ہیں تو لائے۔ ہر دفعہ یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں ضمنی الیکشن آپ اپوزیشن ہار جائے گی وہ کہیں گے دھاندلی ہو گئی ہے، اور جہاں جہاں پہ آپ الیکشن ہاریں گے وہاں پہ آپ کہنا شروع کر دیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے، جہاں جہاں پہ آپ جیتیں گے آپ کہیں گے نہیں یہ حکومت کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ کسی طریقے سے اپنا جو نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، اس کو آپ کسی طرف تو رکھیں۔ ہماری یہ پہلی حکومت ہے پی ٹی آئی کی جہاں پہ ہم نے فری اور فیئر الیکشنز کو یقینی بنایا ہے۔ حکومت آپ کی ہے، پولیس آپ کے انڈر ہے، پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر واحد حل یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتے ہیں۔ حکومت اپوزیشن کو شکست تسلیم کرنے کا مشورہ دے رہی ہے، لیکن اپوزیشن مسلسل دھاندلی کے الزامات پر بضد ہے۔ الیکشن کے دن سے لے کر آج تک مسلم لیگ نون کے رہنما مسلسل دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج مریم نواز نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں مبینہ طور پر الیکشن عملے کی جانب سے بیلٹ پیپرز پر جعلی ٹھپے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آگے سے اگر کسی نے ہمیں کہا بھائی آپ کیا کر رہے تھے ادھر تو پھر ہم کیا جواب دیں؟ ہاں نا، پوچھیں گے نا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے سر ہماری، ہم اپنے سینئر سے بات کریں گے نا پھر۔ ادھر آپ کی رسپانسبلٹی سیکورٹی فراہم کرنا ہے، لیکن اس کو بھی اس کی روک تھام ہے ہمارا، اس میں آپ بول بھی نہیں سکتے ہیں۔ وہ دو ساتھی اور اس کے علاوہ بھی مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما پی ٹی آئی حکومت کی مبینہ منظم دھاندلی کے الزامات لگا چکے ہیں۔ یہ باہر سے نکلے ہیں، یہ شہر کے انتخابی نشان پر باغ میں بول رہی ہے، یہ کہتا ہے فیئر اینڈ فری الیکشن، یہ عمران خان کی آواز ہے، یہ جنگل سے ملے ہیں۔ 5 افراد جو ہمارے الیکٹیبلز جن کو توڑ کے لے گئے، آخری وقت میں لوگوں کے پولنگ سٹیشن تبدیل کیے گئے، اور بہت سی خواتین بالخصوص جب وہ ووٹ ڈالنے کے لیے گئیں تو ان کو پتہ چلا کہ ان کا ووٹ 3 کلومیٹر دور ہو گیا ہے۔ کچھ خواتین کا شادی سے پہلے کے جو گاؤں تھے، ان کے آبائی گاؤں تھے، ووٹ وہاں پہ شفٹ کر دیا گیا۔ چناری بازار میں کچھ سرکاری اہلکار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر گھومتے رہے، جس کے اوپر الیکشن کمیشن
کو شکایت کی گئی. پی ٹی آئی کی جو گاڑی تھی جو اراکین اور لیڈران تھے وہ پولنگ کے اراکین کو لے کر آئے اور پولنگ کا سارا سامان ان کی حفاظت میں پہنچایا گیا. کچھ جگہوں کے اوپر تو آتشی اسلحہ استعمال کیا گیا اور باقی جگہوں کے اوپر پی ایم ایل این کے جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کو نکالا گیا اور وہاں پہ دھاندلی کی گئی. سرکاری وسائل کو جو ہے وہ بے دریغ طریقے سے جو ہے وہ استعمال کیا گیا اور نقد کیش تک جو ہے وہ وزراء تقسیم کرتے جو ہے وہ میڈیا نے پکڑے ہیں. پی ٹی آئی حکومت کی مبینہ دھاندلی کے حوالے سے سب سے واضح الزام پنجاب حکومت پر لگایا گیا ہے. مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار انتظامیہ نے آزاد کشمیر انتخابات میں دھاندلی یقینی بنانے کے لیے پنجاب سے پولیس، اساتذہ، پولنگ اور دیگر انتظامی عملے کو آزاد جموں و کشمیر بھیجا تھا. انہی الزامات کی وجہ سے اپوزیشن حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی بجائے جارحانہ موڈ میں نظر آ رہی ہے. اسی پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما جناب میاں جاوید لطیف صاحب. میاں صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. یہ الزامات لگانا آپ پہلے بھی لگا چکے، 2018 میں بھی لگا چکے، اب بھی آپ لگا رہے ہیں. آپ سر ان الزامات کو اپنی تقاریر میں دہراتے رہیں گے یا کسی مناسب پلیٹ فارم پر ان کو لے کر جا کے پروو کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں تقریر کرنا تو سر بہت آسان ہے لیکن بات تو تب ہے جب ان کو ثابت بھی کریں. علی حیدر صاحب جو آپ سوال کر رہے ہیں نا، میں پہلے اس کا جواب دے لوں. میں یہ کہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور جو ان کے وزیر ہیں ان کو وہاں کے الیکشن کمیشن نے روکا کہ کشمیر وہ نہیں آئیں گے. جو انہوں نے وہاں پیسے بانٹے، جو انہوں نے وہاں زبان استعمال کی، جو انہوں نے وہاں ہتھ کنڈے استعمال کیے، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جیسے بھی ہے ایک پرائم منسٹر ہے وہ اس کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد کیا اس الیکشن کمیشن کی کوئی حیثیت، کوئی اس کی اتھارٹی رہ جاتی ہے کہ جس کے پاس ہم شکایت کرتے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں، اوپر سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں تو بھائی آپ کی حکومت تھی، آپ کے پرائم منسٹر تھے، تو پھر بھی آپ دھاندلی کا واویلا کر رہے ہو. بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب چیف الیکشن کمیشن بے اختیار ہو تو اس کا جو ہے پرائم منسٹر وہ کیسے با اختیار ہوگا؟ آپ نے دیکھا کہ 2014 میں پاکستان کا پرائم منسٹر جو نواز شریف تھا وہ کس طرح بے اختیار ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ 2017 میں نواز شریف کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کس طرح جے آئی ٹی بنا کر نااہل کر دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، مگر جو اصل ایشو ہے نا، میں علی حیدر آپ کی خدمت میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی دکھ، کوئی غم نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں وہاں ہرا دیا، ہماری حکومت بننے سے روک دی. ہمیں اصل دکھ یہ ہے کہ یہ عالمی ایجنڈا پورا کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے. وہ دو طرح کے سے، وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کشمیریوں کا ووٹ چرا کے دراصل ان کے دلوں میں پاکستان کے خلاف ایک نفرت پیدا کی ہے، بیج بویا ہے. اور دوسرا آپ یہ بتائیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ریفرنڈم کروائیں گے، او بھائی مجھے یہ بتاؤ، اگر تو آپ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر کا ریفرنڈم کرواؤ تو سمجھ آتی ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آپ بات کر رہے ہو. اور جب آپ مقبوضہ کشمیر پر کوئی بات نہیں کر رہے اور آزاد کشمیر، جو کیا آپ یہ دنیا کو میسیج دینا چاہتے ہو یا آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ خدا نہ خواستہ آزاد کشمیر جو ہے وہ مقبوضہ ہے پاکستان کا؟ کیا ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں؟ خدا کا خوف کریں. یہ ہے وہ عالمی ایجنڈا جو، اور کبھی یہ نہیں ہوتا جب ہم کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر بیچ دیا، کوئی لکھ کے نہیں دینا ہوتا، کوئی رجسٹری نہیں کرنی ہوتی کہ ہم نے بیچ دیا، بلکہ ان کے طریقوں سے جب توجہ ہٹائی جاتی ہے ان ایشو سے اور توجہ دلانے کی بجائے توجہ ہٹا دی گئی ہے اور توجہ جو دلائی جا رہی ہے وہ آزاد کشمیر کی طرف دلائی جا رہی ہے، جبکہ ہم پر رو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کو. اچھا چلیں، یہ تو آپ کی دلیل ہے نا کہ اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے یہ عالمی ایجنڈے کا حصہ ہے، لیکن جو آپ کی ہار ہے سر، اس کی ذمہ داری آپ مختلف فیکٹرز پہ ڈال رہے ہیں. لیکن ہمیشہ یہ روایت رہی ہے میاں صاحب کہ جس کی حکومت اسلام آباد میں ہوتی تھی اسی کی حکومت جو ہے مظفر آباد میں بھی ہوتی تھی، اور جو اپوزیشن میں ہوتا تھا وہ ہار جاتا تھا. اسی روایت کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ ہار گئے. اگر ایسا ہی ہے اور جب آپ لوگ
اقتدار میں تھے تب بھی یہی کہا جاتا تھا. تو سر اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس ہار پہ واویلا کیوں؟ اچھا علی حیدر، میں یہ جو مفروضہ ہے نا، میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کی کشمیر کے علاوہ. آپ جب قبضہ کر لو گے ان 12 سیٹوں پر، ووٹر کو بھی، پولنگ ایجنٹ تو دور کی بات، آپ پولنگ ایجنٹ کو بھی گھسنے نہیں، ووٹر کو بھی نہیں گھسنے دے رہے پولنگ اسٹیشن میں، تو اس کے بعد آپ حکومتی مشینری سے جو گل کھلاؤ گے وہ آپ کو 25 کو نظر آ گئے. اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہسٹری میں یہ ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے اسی کے کشمیر میں لوگ جیتتے ہیں، میں اس مفروضے کو غلط کہتا ہوں. اس لیے کہ کیا کشمیری جو ہیں وہ اپنی رائے یا اپنی وفاداریاں یا کسی جماعت سے وابستگی کیا خدا نخواستہ بدل لیتے ہیں؟ قطعاً یہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر یہ جج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہ ہے، میں اگلا حل دے رہا ہوں، کہ آپ جب پاکستان کے اندر انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں، آپ گلگت بلتستان کے اور آزاد کشمیر کے بھی اسی وقت الیکشن کروا دیں، تاکہ یہ بھی ایشو ختم ہو جائے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے اسی کی کشمیر میں حکومت بنتی ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ حکومتی مشینری کا استعمال بے دریغ کیا جاتا ہے اور جو کیا گیا ہے اب وہ سب کے سامنے ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں 10 سیٹیں ہیں مہاجرین کی، اور 10 سیٹوں میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ضمنی انتخابات میں جو 10 ضمنی الیکشن ہوئے پنجاب کے اندر اس سے پہلے 10 کے 10 مسلم لیگ نون نے جیتے، تو یہ کون سا راتوں رات انہوں نے کوئی علادین کا چراغ رگڑا کہ یہاں گیس بجلی سستی ہو گئی، یہاں فوڈ آئٹم سستی ہو گئی کہ ان کو پنجاب کے لوگوں نے ووٹ دے دیا جو یہاں کیا مہاجرین جو کشمیر کے ہیں وہ متاثر نہیں ہوتے پنجاب میں فوڈ آئٹم سے یا دیگر مہنگائی سے یا بے روزگاری سے؟ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ووٹ پول کر دیا؟ ان کو نہیں کیا انہوں نے ووٹ. ان کو دراصل یہ حکومتی مشینری نے ووٹ ڈالے ہیں ان کے لیے. اچھا نہیں میاں صاحب ایک بات بتائیں سر، دیکھیں آپ کو بڑا اعتراض ہے اور مطلب دھاندلی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حکومتی مشینری استعمال ہو گئی. سر حکومت کہہ رہی ہے آئیں بیٹھ کے ترمیم کر لیتے ہیں، الیکشن قوانین میں ترمیم کر لیتے ہیں، اس ترمیم کا آپ حصہ نہیں بن رہے. سر دیکھیں نا، ایک طریقہ کار ہے جو کہ صحیح ثابت نہیں ہو رہا، اس میں ہر دفعہ دھاندلی کی شکایت آتی ہے، تو طریقہ کار کو تبدیل کریں، ترمیم میں آ کے بیٹھیں آپ. میں علی حیدر آپ کو یہ عرض کر دوں، اصل نیت کا فطور ہے. قوانین پہلے بھی بہت ہیں، اگر ان قوانین پر عمل کیا جائے تو کبھی بھی دھاندلی پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتی. مگر ہو یہ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چلیں جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں میں ان کی بات کر لیتا ہوں، میں دھاندلی کی بات نہیں کرتا. مجھے یہ علی حیدر آپ بتا دو کہ 6 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوا ہے جو حکومت وقت ہے اس کی جماعت کو، اور اس کو مل رہی ہیں 26 سیٹیں، اور آپ کی مسلم لیگ نون کو ووٹ کاسٹ ہوا ہے بقول ان کے 5 لاکھ، اور اس کو آپ 6 سیٹیں دے رہے ہیں. کو خدا کا خوف کریں یار، آپ کو اس سے نظر نہیں آ رہا کہ 5 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت کو 6 سیٹیں آپ دے رہے ہیں، اور 3.25 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت کو آپ 11 سیٹیں دے رہے ہیں، اور 6 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت کو آپ 26 سیٹیں دے رہے ہیں. تو کیا مذاق کر رہے ہیں آپ لوگوں سے؟ کیا دنیا دیکھ نہیں رہی اس کو؟ اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ایک بات بتائیں میاں صاحب، آپ اس پورے فیاسکو میں ذمہ دار کس کو ٹھہرتے ہیں؟ دھاندلی ہوئی، آپ کے دھاندلی ہوئی، الیکشن چرا لیا گیا، اچھا جی کس سے چرایا؟ مورد الزام کس کو ٹھہرائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ 2018 کا تسلسل ہے، گلگت بلتستان میں بھی ایسا ہوا، آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہی ہوا. 2018 میں عمران خان کو لانے والوں نے ایسا کیا، اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں عمران خان نے خود کیا ایسا. یعنی 2018 میں جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے وہ اس دفعہ نیوٹرل ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس دفعہ وہ ساتھ نہیں تھے، یہ تو کم سے کم ہم مان رہے ہیں نا وہ اس دفعہ ساتھ نہیں تھے. نہ نیوٹرل اگر ہوتے، کیونکہ چیف ایگزیکٹو جو ہیں ان کے متحد ہوتے ہیں تمام ادارے
चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए रियासत के अदारों को इस्तेमाल किया और उसके बाद ये नताइज लिए। अच्छा, ये अब आपका मौक़िफ़ है, ठीक है, यानी कि आप वज़ीर-ए-आज़म से लेके इदारों तक सब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कराची एक टाइम टिकिंग बॉम्ब बना हुआ है। डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई है, अस्पताल सैचुरेट होने को है, अस्पतालों की जो लिमिट है वो अबूर होने को है, लेकिन सब कवर कैसे होगा? कराची का लॉकडाउन क्या इसको रोक पाएगा? बात करेंगे हुकूमती तर्जुमान और डॉक्टर से इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, हालात संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। बेएहतियातियों और लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस एक बार फिर बेकाबू हो चुका है। 2% तक आने वाली मस्बत केसेस की शरह 7 के हिस्से को छू रही है। रोजाना केसेस की तादाद 3000 से ऊपर जा चुकी है। सबसे बुरी हालत सिंध और खास तौर पर कराची की है, जहां मस्बत केसेस की शरह 26% से तजावुज कर चुकी है। आज के दिन कराची में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता साल 13 जुलाई को 649 केसेस रिपोर्ट हुए थे। रवाबर 17 जनवरी की तारीख को एक दिन में सबसे ज्यादा 836 केसेस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन आज के दिन कराची में कोरोना के 980 मरीज सामने आए हैं। इसी संगीन सूरत हाल की वजह से सिंध हुकूमत ने शाम 6 बजे के बाद घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना के फैलाव में इंतहाई तेजी की वजह से सिंध हुकूमत कारोबारी औकात को भी शाम 6 बजे तक महदूद कर चुकी है। आज सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने भी खदशा जाहिर किया है कि अगर मस्बत केसेस की शरह यही रही तो एक माह में कराची में कोरोना के 2 लाख केसेस हो सकते हैं, और अगर रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज सामने आएंगे तो प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल हो, कोई भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने खबरदार किया कि अगर सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो फिर सख्त फैसले करना पड़ेंगे, लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि इस वक्त कराची के तकरीबन तमाम निजी अस्पताल कोरोना मरीजों से भर चुके हैं और डॉक्टर्स मुतालबा कर रहे हैं कि सब कुछ बंद करके लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि कराची के कई सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज बंद और ऑपरेशंस मुअत्तल किए जा चुके हैं। अस्पतालों के कोरोना वार्ड्स मरीजों से भर चुके हैं, इसीलिए अस्पतालों में दीगर तिब्बी सरगर्मियां मुअत्तल करके तमाम वसाइल को कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना के इस संगीन फैलाव की बड़ी वजह लोगों का कोरोना वैक्सीन न लगवाना है। सिंध कोरोना टास्क फोर्स के रुकन के मुताबिक अस्पतालों में मौजूद कोरोना मरीजों में 85% ने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई। अगर वैक्सीनेशन को संजीदगी से न लगाया गया, न लिया गया तो और SAPs मुकम्मल तौर पर अमल दरामद ना हो पाया तो 2 हफ्ते में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो सकती है। सिर्फ कराची और सिंध ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान में भी शहरी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां कोरोना की डेल्टा किस्म तेजी से फैल रही है। सिंध और कराची में कोरोना की संगीन सूरत हाल के हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब और इंडस अस्पताल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल बारी साहब। मैं दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ। पहले मैं आपसे आगाज करूंगा मुर्तज़ा साहब, सर ये बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और जो आप एक स्मार्ट लॉकडाउन कह लें या जुज़वी लॉकडाउन आप लगा रहे हैं, पाबंदियां लगा रहे हैं, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप? अली, आपने बड़ी सही इशू की तरफ निशानदेही की कि सबसे बड़ा इशू जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन का, और इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने फैसला ये किया है कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं इस सूबे के अंदर उनसे भी मशावरत की जाएगी, उनसे भी बात की जाएगी और ताजिर बरादरी उनसे भी बात की जाएगी। हम सबको ये एहसास डेवलप करने की ज़रूरत है, हम सबको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर सख्तियाँ नहीं लगाई गई, अगर बंदिशें नहीं लगाई गई तो जिस तरह आपने कहा ना कि इनेविटेबल है, असल जो चीज़ खतरा नज़र आ रहा है कि अगर आपके अस्पतालों को उस तरीके से चोक कर दिया गया, अगर आपके अस्पतालों में उस तरह का रश आ गया पेशेंट्स का, तो फिर क्या सिचुएशन होगी। क्या अल्लाह ना करे हम चाहते हैं कि जो भारत में सिचुएशन हुई थी वो पाकिस्तान में हो, वो सूबा सिंध में हो, या जो इंडोनेशिया में हुई थी वो सिचुएशन हो। तो सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, उस सिचुएशन से बचने के लिए सिंध हुकूमत को ये मुश्किल फैसले करना मैं समझता हूँ नागुज़ीर है। और इसलिए आज मीटिंग के अंदर वज़ीर आला सिंध ने पहले पब्लिक सेक्टर अस्पताल की सिचुएशन को भी देखी, फिर प्राइवेट सेक्टर के जो अस्पताल थे उनकी इंतजामिया से भी बात की। और मैं एक बार फिर भरपूर तरीके से कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स हैं, जो आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं
کہ جی یہ کرنا ناگزیر ہے, ادروائز سچویشن اللہ نہ کرے بہت جلد خطرناک سٹیج پر آ سکتی ہے. تو مرتضی صاحب, اسپتالوں کی صورتحال ہے کہ دیکھیں خدا نہ خاصا سچویشن بگڑ جاتی ہے, آلریڈی کافی بگڑی ہوئی ہے, ہسپتال ابھی جو انفلکس ہے اس کو تو کیٹر کر رہے ہیں, اس کو تو وہ ٹریٹ کر رہے ہیں, بڑھ جاتی ہے صورتحال, زیادہ مریض آ جاتے ہیں ڈیلٹا کے, تو کیا ہمارے اسپتالوں میں اتنی سخت ہے؟ علی, میں نے آج پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ پچھلے ایک مہینے میں یعنی 26 جون سے لے کے 26 جولائی کے درمیان جو پیشنٹس آپ کے 550 تھے وہ اس وقت 2100 کے فگر پر آ گئے, یعنی کہ 4 گنا پیشنٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے. اب وہ چاہے ڈیلٹا ویریئنٹ ہو یا کوئی اور ویریئنٹ ہو, دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ پیشنٹس ہیں, کرونا کے پیشنٹس ہیں, جس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہ آلموسٹ سیچوریٹڈ ہیں اس وقت, اور جو آپ کے پبلک سیکٹر اسپتال ہیں وہ تقریباً 65 سے 70% سیچوریشن پر آ چکے ہیں. تو آپ کا جو ہیلتھ کیئر کا نظام ہے وہ بڑا سیویئرلی ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور اس لیے تمام فیصلے کرنا ناگزیر ہے. دوسری چیز علی, سچویشن صرف کراچی شہر میں نہیں, کراچی شہر میں تو 26-26% تناسب آ گیا ہے, حیدرآباد 10% سے اوپر ایکسیڈ کر کے, بٹ اسی طرح ملک کے باقی اور اضلاع کے اندر بھی جو پازیٹیو کیسز کا تناسب بڑھ رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نقل و حرکت لوگوں کی ہو رہی ہے, جو لوگ موو کریں, اور بالخصوص جو شمالی ایریاز میں جا رہے ہیں ٹورزم کے حوالے سے, وہاں پر آپ کو دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو صرف صوبہ سندھ کے لیے نہیں, اوور آل پاکستان کے پرسپیکٹو کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے, ایسی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنائیں یا ایک دوسرے سے لڑیں, ہم سب کو متحد ہو کر مل کر کرونا وائرس کی وبا سے لڑنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک یونائٹڈ میسج جائے, چاہے وہ سیاسی لیڈرشپ ہو, چاہے وہ بزنس کی لیڈرشپ ہو, یہ تمام سوشل لیڈرشپ ہو. اور اس میں میڈیا کا بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہے کہ ہم ایک عام آدمی کو کنونس کرنے میں اپنا کردار ادا کریں کہ اگر وہ ماسک نہیں پہنے گا, احتیاط نہیں کرے گا, ویکسین نہیں لگائے گا, تو سچویشن اللہ نہ کرے بہت جلد خطرناک ہو. اچھا مرتضی صاحب, تاجر پریشان ہے, دکانیں پھر بند ہونے جا رہی ہیں, کاروبار کا پہلے بہت نقصان ہو گیا, عام آدمی بھی جاننا چاہتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی مدت کیا ہوگی, کب تک رہے گا؟ دیکھیے, اگر آپ ماضی پر نظر ڈالیں, جب پچھلے سال ہم نے سختیاں کی تھی فرسٹ ویو سیکنڈ ویو کے دوران, تو ایک 14 دن کا اگر پراپر لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ چیزوں کو بریک کر دیتا ہے. جو آپ کا وائرس کا سپائک ہے اس میں ایک پلیٹو آ جاتا ہے, بیکاز لوگوں کی نقل و حرکت جو ہے وہ اس طرح اوپنلی نہیں ہو رہی ہوتی. تو نیچرلی ڈاکٹرز کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جائے گا, اور اسی لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے فرائیڈے کو فیصلہ کیا ہے کہ ایک بار پھر صوبائی ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوگی, جس کے اندر ہم تمام نمبرز کو دیکھنے کے بعد, سچویشن کو دیکھنے کے بعد اپنے آگے کا لائے عمل طے کریں گے. آج کی پریس کانفرنس کرنے کا بنیادی مقصد لوگوں کو بتانا تھا کہ فرائیڈے کے بعد گلہ نہیں کیجیے گا, شکایت نہیں کیجیے گا کہ آپ نے سختیاں کر دی. لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ سچویشن اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ اگر ہم بر وقت اب یہ فیصلے نہیں کریں گے تو اس کا نقصان بھی ایک عام آدمی کو ہوگا. اچھا, اس میں سر ایک شکایت ہے تاجروں کو کہ کم سے کم یہ تمام فیصلے آپ بالکل اچھی باتیں لینے چاہیے, لیکن ایک دفعہ تاجر کہتے ہیں ہم سے مشاورت پہلے کر لیا کریں. سر وہ کیوں نہیں کرتی سندھ گورنمنٹ ان سے مشاورت؟ تاجروں کے ساتھ بھی ملاقات کی جائے گی, اور جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی ملاقات کی جائے گی. فرائیڈے سے پہلے وہ ملاقات کر لی جائے گی, لیکن تاجر بھی یہی کہیں گے, ہمیں ان کی تکلیف کا اندازہ ہے, ان کی بھی فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہے, وہ کہیں گے نہ کھولیں, ہم ایس او پیز کو مینٹین کر لیں گے. علی, آپ کسی بھی بازار میں چلے جائیں, اور میں اپنے شہر اپنے صوبے کی بات نہیں کروں گا, آپ سارے ملک میں چلے جائیں, کہیں پر ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے. ابھی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چلی ہیں, تصاویر ہے کاغان ویلی کی, ناران کی, ہمارے ناردرن ایریاز کی, کسی شخص نے ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہا. تو ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر آپ کو ڈیفیکلٹ فیصلے کرنا پڑتے ہیں. میں اپنے تاجر بھائیوں سے, بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی عوام کے بہترین مفاد میں, اپنے بہترین مفاد میں, اپنے گھر والوں کے, رشتہ داروں کے بہترین مفاد میں تھوڑا سا حکومت کا ساتھ دیں. اگلے 10-12 روز جو سخت ہوں گے اس میں آپ نے اگر ہمارے ساتھ دیا, کوآپریٹ کیا, تو یقین جانے ہم اس کی سپائک کو روک سکتے ہیں, اس کو پلیٹو کر سکتے ہیں. اور ایک بار جب چیزیں انڈر کنٹرول آ جائیں, تو جس طرح ماضی میں ہم نے چیزوں کو کھول دیا تھا, ہم ایک بار پھر چیزوں کو کھول دیں گے.
بہت بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب. ناظرین، کورونا کے ڈیلٹا ویریئنٹ پر پاکستانی ششو پنج کا شکار ہے. انہیں یقین نہیں آ رہا کہ کورونا ایک بار جا کر واپس کیسے آ سکتا ہے، وہ بھی مزید شدت کے ساتھ. لیکن بھارت اور انڈونیشیا سمیت دنیا کے کئی ممالک میں ایسا ہو چکا ہے. پاکستان میں نئے کورونا کیسز میں سے 50% ڈیلٹا قسم کے ہیں. 17 جولائی کو روزنامہ ڈان کی خبر کے مطابق لاہور میں پائے جانے والے انفیکشن میں 70% کیسز ڈیلٹا کے تھے. عالمی ادارہ صحت سمیت تمام ادارے تشویش کا شکار ہو چکے ہیں. ایک بار پھر سے پابندیاں سخت کی جا رہی ہیں. پوری دنیا کو خبردار کیا جا رہا ہے. اس سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے. جرمن نشریاتی ادارے ڈوچے ویلے کے مطابق برطانیہ میں 94% نئے کیسز ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہیں. جرمنی میں 50% حالیہ کیسز اسی ویریئنٹ کے ہیں. روس کے حالیہ 90% کیسز ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہیں. جنوبی مشرقی ایشیا، افریقہ میں بھی یہ ویریئنٹ پایا جاتا ہے. ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے جو حالات بھارت میں ہوئے تھے، اب انڈونیشیا کو بھی انہی حالات کا سامنا ہے. انڈونیشیا میں تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 32 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. 86,000 اموات ہوئی ہیں. 24 گھنٹوں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے بڑھ چکی ہے. اتنی زیادہ اموات ہسپتالوں اور تدفین کا بندوبست کرنے والوں کے لیے چیلنج بن چکی ہے. کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے 20 صوبوں میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا. ہسپتالوں میں جگہ ختم ہونے کے بعد اب مریضوں کو جو ہے وہ ٹینٹوں میں رکھا جا رہا ہے. آکسیجن سپلائی ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگ آکسیجن کی تلاش میں مارے پھر. ویریئنٹ کورونا وائرس کی ایک ایسی قسم ہے جو دوسری اقسام کے مقابلے پر 50 سے 60% زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے. ڈیلٹا ویریئنٹ کے شکار مریضوں کے اسپتال جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. یہ زیادہ ہلاکت خیز ہے اور دوسری اقسام کی نسبت زیادہ لمبے عرصے تک جسم میں موجود رہتا ہے. ادارہ صحت نے کورونا وائرس کے ویریئنٹس کی شناخت کا ایک نظام متعارف کرایا ہے. اس نظام کے تحت برطانوی ویریئنٹ کو الفا، جنوبی افریقی ویریئنٹ کو بیٹا اور بھارتی ویریئنٹ کو گیما کا نام دیا گیا. لیکن پھر اکتوبر 2020 میں بھارتی ریاست مہاراشٹر سے ڈیلٹا ویریئنٹ کی نشاندہی ہوئی. تیزی سے پھیلنے والے اس ویریئنٹ نے وہاں کے نظام صحت کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا. بھارت میں ہلاکتیں 4 لاکھ سے بڑھ چکی ہیں. بھارت میں اس وائرس سے متاثرہ مریض آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مریض سڑکوں پر دم توڑ رہے ہیں اور وہاں سے یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا. اس وقت 100 سے زائد ممالک میں اس کی موجودگی کی تصدیق کی ہے. یہی ڈیلٹا ویریئنٹ پاکستان کے نظام صحت پر سخت دباؤ کا باعث بن رہا ہے. ناظرین، اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ تبدیل شدہ قسم اپنی شکل مزید تبدیل کر رہی ہے. یعنی ڈیلٹا ویریئنٹ مزید میوٹیٹ ہو رہا ہے اور اس کی نئی قسم کو ڈیلٹا پلس کہا جا رہا ہے. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ناظرین، ورنہ پاکستان میں بھی خدا نخواستہ بھارت اور انڈونیشیا جیسے حالات ہو سکتے ہیں. اسی پر بات کریں گے کراچی میں انڈس اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر باری صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. سر ڈاکٹر بتائیے گا، ہمارے ہسپتال، دیکھیں بھارت انڈونیشیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے، کیا ہمارے ہسپتال یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں؟ خدا نخواستہ ڈیلٹا بے قابو ہوا تو کیا ہم اس کو جھیل پائیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو کراچی میں جو تقریباً سمجھیں کہ وینٹیلیٹڈ بیڈ تو کوئی تقریباً کوئی 550 کے قریب موجود ہیں اور باقی آئی ٹی یو بھی کافی موجود ہیں. لیکن اس وقت پریشر کافی آئی ٹی یوز کے اوپر زیادہ ہے، ہائی فلو آکسیجن کے اوپر زیادہ ہے. اور کراچی میں اس وقت کووڈ جو ویریئنٹ ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اس کی وجہ سے کافی پریشر ہے ہاسپٹلس کے اوپر. خاص طور پر جو پریفرڈ ہاسپٹل ہیں جیسے انڈس ہاسپٹل ہے، جنا ہاسپٹل ہے، آغا خان ہاسپٹل ہے، انفیکشس ڈیزیزز ہاسپٹل ہے، ڈاؤ ہاسپٹل ہے، یہ تو تقریباً بھرے ہوئے ہیں پورے. اس میں جگہ بالکل نہیں ہے، ایکسٹرا بیڈ بھی لگائے گئے ہیں. اور باقی جو دوسرے ہاسپٹل ہیں وہ بھی تقریباً 80% اس کے اوپر ہے. آج ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے بعد پرائیویٹ ہاسپٹل کے ساتھ چیف منسٹر نے میٹنگ کی تھی کہ پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیڈ کو کیسے بڑھائے جائیں گے. تو وہ کیونکہ اگر خدا نخواستہ اگر ہم لوگ جس طریقے سے احتیاط ہم لوگ SOPs پہ عمل نہیں کر رہے ہیں انفارچونیٹلی، جس کی وجہ سے پریشر بہت بڑھ رہا ہے، تو اس لیے آئندہ کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی سچویشن میں ہم چلے جائیں جہاں کے بیڈ نہ ملیں. ابھی سچویشن جو ہے جو وینٹ کی پوزیشن ہے اس وقت تقریباً 76 بیڈز وینٹیلیٹر پہ مریض ہیں، جبکہ ہمارے پاس کوئی 350 بیڈ وینٹیلیٹر کے ابھی موجود ہیں جو کہ خالی ہیں. اس کے علاوہ آئی ٹی یو بیڈز بھی جو ہے نا 50% کے اوپر کیپیسٹی ہے. لیکن جس طریقے سے یہ رائز ہو رہا ہے تو یہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہم اس سچویشن میں آئیں کہ لوگوں کو بیڈ نہ ملے. یا اللہ. تو ڈاکٹر صاحب اب جو گورنمنٹ نے اسٹیپس اٹھائے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے بالکل ٹھیک ہے؟ لاک ڈاؤن ہی اس کا واحد حل ہے اس کو روکنے کے لیے؟
دیکھیں بالکل ایک تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی جو لاک ڈاؤن گورنمنٹ کوئی بھی اسٹرکٹ ایکشن لے لے، کوئی بھی لاک ڈاؤن کر لے، جب تک ہم سب لوگ اپنے اندر سے جو ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے کیونکہ اور اپنی ان ایس او پیز پہ عمل نہیں کریں گے، تمام لاک ڈاؤن بے معنی ہو جائیں گے اور حکومت کو اور زیادہ سخت اقدامات کرنے پڑیں گے، ایک کرفیو جیسی سچویشن کے اوپر جانا پڑے گا۔ لیکن ایک بات جو بڑی خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی جو مریض ہیں، جو 90% ہاسپٹل میں داخل ہیں، وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں۔ 10% مریض ایسے ہیں جن کو ویکسین لگا تھا اور ان کو ہوا ہے، اور یہ ان کو بھی بہت مائلڈ کیسز ہے۔ تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا ویکسینیٹ کرا لیں اپنے آپ کو، کیونکہ یہی ایک واحد حل ہے تاکہ جس چیز کو ہم اس پینڈیمک کو کنٹرول کر سکیں گے۔ تو جس کا جہاں پر دائرہ اختیار ہے، چاہے میڈیا کا رول ہو، چاہے پالیٹیشنز ہو، چاہے ڈاکٹرز ہو، اور چاہے امپلائرز ہو، کہ جن کے اوپر جو ان کے زیر اثر ہیں ان کو کنونس کریں، ان کو موٹیویٹ کریں کہ اپنے ساتھ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو ویکسینیٹ کرائیں، کیونکہ یہی حل ہے۔ جب تک کہ 70% پاپولیشن ویکسینیٹ نہیں ہو جائے گی، کہ ابھی تک تو صرف تقریباً سمجھے کہ 2 کروڑ سے کچھ زیادہ لوگ ویکسینیٹ ہوئے ہیں، اور 22 کروڑ کی آبادی میں اگر ہم ایڈلٹ دیکھ لیں 18 سے اوپر کے، تو تقریباً 12 کروڑ لوگ ہیں جن کو ویکسینیٹ ہونا ہے۔ اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ حکومت چاہے پروونشل حکومت ہو، چاہے فیڈرل حکومت ہو، یہ ویکسین مفت مل رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو کفران نعمت نہ کریں، بالکل کرائیں۔ ایسے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر لوگوں کو بلیک میں خریدنی پڑ رہی ہے ویکسین لگانے کے لیے۔ یعنی ویکسین لگانا اس کا واحد حل ہے۔ اپنے پیاروں کی جان بچانی ہے تو آپ سے میری بھی اپیل ہے، پلیز ابھی جائیں ویکسینیشن کروائیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے سعودی عرب پاکستان کے اتنا قریب کیسے آتا جا رہا ہے، کیا مقصد ہے، پاکستان سے کیا چاہتا ہے، بات کریں گے ظفر ہلالی صاحب سے اس وقفے کے بعد۔ علاقائی سیاست ایک بار پھر انگڑائی لے رہی ہے۔ آج کی خبر ہے کہ اس سال کے آخر تک امریکہ عراق میں اپنا جنگی مشن ختم کر دے گا، اپنی فوجیں واپس بلا لے گا۔ اور آج کی خبر ہے کہ سعودی عرب پاکستان سے تعلقات میں وسعت چاہتا ہے۔ آج سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ایک روزہ دورے پر پاکستان آئے۔ وزارت خارجہ میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے، دو طرفہ سیاسی، اقتصادی اور سرمایہ کاری کے موضوعات پر بات ہوئی، دفاع تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستانی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس بات بھی بہت اہم ہے کہ سعودی وزیر خارجہ نے ان علاقائی موضوعات پر بھی بات کی جن پر اس سے پہلے سعودی عرب خاموشی اختیار کرتا تھا۔ انہوں نے کشمیر، فلسطین اور یمن کو بھی گفتگو کا موضوع بنایا، لیکن کشمیر، فلسطین اور یمن کا ذکر کرتے ہوئے بہت ہی محتاط سفارتی زبان استعمال کی۔ کہا کہ ان موضوعات پر دونوں ممالک نے اپنا کوآرڈینیٹ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے کشمیر کا ذکر اس لیے اہم ہے کہ اس سے قبل مسئلہ کشمیر پر یا فلسطین پر سعودی عرب کی جانب سے مضبوط آواز نہیں اٹھائی گئی، نہ ہی سعودی عرب نے ان مسائل کے حل کے لیے کوئی مضبوط پلیٹ فارم بنانے دیا ہے، یہاں تک کہ سعودی عرب سے مایوس ہو کر پاکستان کو کشمیر پر اپنا بلاک بنانے کا ارادہ ظاہر کرنا پڑا۔ کرتے ہیں اسی حوالے سے سابق سفارتکار جناب ظفر ہلالی صاحب سے۔ ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر وجہ کیا ہے پاکستان کے دوبارہ قریب آنا سعودی عرب کے مفاد میں کس طرح سے ہوگا، کیونکہ امریکہ خطے سے نکل رہا ہے، اپنی جنگیں تنہا لڑنا پڑیں گی، کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے سر؟ اور جو ابھی سعودی وزیر خارجہ کا وزٹ ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا چینج آیا ہے۔ آپ سوچئے کیا ہو رہا ہے افغانستان میں۔ ہو یہ رہا ہے کہ امریکن جو ہیں، پراکسی جو ان کا تھا غنی، وہ امریکہ سے کے ہاتھ سے نکل کے انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ہے کس کو؟ ہندوستان کو، نیٹو کو، آئیسس کو، القاعدہ کو، ٹی ٹی پی کو، یہ سب لوگ جو ہیں یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں اور غنی کے لیے یہ لڑ رہے ہیں
اور امریکہ بحرین سے ہوائی جہاز اپنے ایئر فورس کے بھیجے گا اور 3-4 بلین ڈالر جو اس نے اناؤنس کیا ہے افغان آرمی کے لیے وہ بھی بھیجے گا، اور یہ جنگ چلتی رہے گی جب تک پاکستان بھی ڈی سٹیبلائز ہوگا اور افغانستان بھی ڈی سٹیبلائز رہے گا، اور جب تک یہ دونوں چیزیں ہوں اس وقت تک ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ چین کے جو سی پیک کا پروجیکٹس ہے اور چین کے جو روٹس، وہ بی آر آئی کے روٹس جو ہیں وہ نہ لگے، تو یہ ہے ان کا پالیسی اس وقت۔ اچھا، تو سر اس میں پاکستان آپ کو لگتا ہے دوبارہ سے اگر قریب پاکستان کو یہ خود لے کر آ رہے ہیں، پاکستان کا اس میں کیا فائدہ ہے سر، یا کیا فائدہ ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ یہ سعودی عربیہ کا جو فارن منسٹر آیا تھا وہ اس لیے آیا تھا کہ سعودی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعلقات بڑھائیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو منسٹر آدھے دن کے لیے آیا تھا یہ کیا کہا کیا اس کے وزٹ کا رزلٹ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ یہ کہہ رہا ہے، خود کہا کہ میں کوئی اکنامک کوآپریشن کے لیے آیا ہوں، اور ہمارے جو فارن منسٹر ہیں وہ فلموں کی بات کرنے لگے ہیں کہ ایک موقع ملا ہوگا ہمیں پاکستانی فلمز، پاکستانی مزدوروں جو کام کر رہے ہیں سعودی عربیہ میں ان کو بھیجنے کے لیے، اور اس قسم کے اکنامک کوآپریشن اور سپورٹ۔ مانے یہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو 2 لوگ اپوائنٹ ہونے ہیں یہ جو ڈائیلاگ ہوا ہے، فوکل پرسنز، کیا ان کو اپوائنٹ کرنے کے لیے آیا تھا؟ کشمیر میں تو کچھ نہیں کہا، آف نو کانسیکوینس، اور افغانستان کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہوا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ وزٹ تو ایک بالکل جیسے وہ گڈ ول ٹائپ ہوتا ہے، آدھے دن کے لیے آیا، ہاتھ ملایا اور چلے گیا، اس لیے کہ یہ جو سپریم کاؤنسل ہے شاید ضروری تھا اس میں کہ ایک دفعے اتنے مہینوں کے بعد ایک۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا ہلالی صاحب۔ پروگرام کا وقت بھی یہاں پر ختم ہو چاہتا ہے، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔